بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين قائد الغر المحجلين نبينا وسيدنا وإمامنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. قال الله سبحانه وتعالى إذا جاء أجلكم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العظيم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام علم و حکمت میں میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں آپ شروع کے تذکرے کے بعد شروع میں جو موضوع کے متعلق جو تقریر ہوتی ہے، جو گفتگو ہوتی ہے، اس کے بعد آپ اپنے سوالات کے ساتھ پروگرام کا حصہ ضرور بن سکتے ہیں۔ اچھا ہے کہ موضوع کے تعلق سے سوالات کیے جائیں۔ علم کی باتیں، حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں انسانی زندگی میں سب سے زیادہ تبدیلی برپا کرنے میں مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔ دلوں کو، قلب کو، ذہن کو، فکر کو جلا بخشنے کے لیے، روشنی فراہم کرنے کے لیے، صحیح راستے کی نشاندہی کرنے کے لیے علم و حکمت کی باتیں ہی کارآمد اور مفید ثابت ہوتی ہیں۔ اس لیے علماء کی مجالس اور حکماء کی محافل کو لازم پکڑنے کے لیے حکم دیا گیا ہے، کیونکہ انسان کی روح کی خوراک یہ باتیں ہوا کرتی ہیں۔ اور کوئی جس طرح جسمانی خوراک کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ کل بھی تو کھایا تھا، پرسوں بھی کھایا، آج پھر کیوں کھائیں؟ ایک ہی کھانا 20 دفعہ پہلے بھی کھا چکے ہیں، آج پھر کیوں کھانے کی زحمت اٹھائیں، تکلیف کیوں برداشت کریں؟ بلکہ یہ کہا جاتا ہے کل جو کھایا تھا وہ کل اس جسم کی ضرورت تھی، جسم کی مانگ تھی، جسم کا ڈیمانڈ تھا۔ آج جو ہے دوبارہ جو کھا رہے ہیں تو جسم کو اس کھانے کی انرجی کی از نئے سرے سے ضرورت پیش آ گئی ہے، از سر نو ضرورت پیش آ گئی ہے۔ بہرحال اس ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے، جس طرح جسمانی ضرورتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے کھانے پینے کی ضرورت انسان کو درپیش ہوتی ہے، اسی طریقے سے روح کو بھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور روح کی خوراک کیا ہے؟ قرآن اور سنت کی باتیں ہیں، علم و حکمت کی باتیں ہیں، آخرت کی یاد دہانی ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یاد رکھو، خبردار، دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں مضمر ہے، اللہ کے ذکر میں پوشیدہ ہے۔ آپ کے قدموں کے آگے اگر کوئی دولت کا ڈھیر کر دے اور پوری دنیا کے اسباب تعیش کو آپ کے قدموں کے سامنے لا کر رکھ دے، لیکن اس کے نتیجے میں دل میں ایک انجانا سا کسک پھر بھی محسوس رہے گا اور ایک کمی کا احساس باقی رہے گا کہ کوئی چیز تو ایسی ہے کہ جس کی بہت زیادہ کمی ہے۔ سکون محسوس نہیں ہوگا، قرار نصیب نہیں ہوگا، تسلی کا سامان پھر بھی نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے ذکر سے زندگی خالی ہے۔ آج آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں، جن کو سب سے زیادہ دولت مند کہا جاتا ہے،
مالدار قرار دیا جاتا ہے۔ راحت و آرام کے اسباب جن کے پاس بہت زیادہ ہے، ایسے اسباب کی فراوانی ہے، خوشحالی کا دور دورہ سمجھا جاتا ہے، ایسے لوگوں کی اندرونی زندگی میں جھانک کر ذرا دیکھیے تو آپ کے سامنے یہ حقیقت روز روشن کی طرح آشکار ہو جائے گی کہ وہ بھی کسی انجانے سے خوف میں، کسی پر اسرار کسک میں اور ایک انجانے سے اضطراب میں، پریشانی میں مبتلا ہے۔ کوئی ایک چیز کی کمی ہے جس کے وہ شکار ہیں اور جس کی وجہ سے کسی کروٹ ان کو چین کی نیند نصیب نہیں ہوتی، سکون کی دولت سے وہ محروم نظر آتے ہیں۔ کتنے غریب ہیں جو ٹاٹ کے بستر پر شاید وہ خراٹے لے کر آرام کی نیند سو رہے ہوں، آرام کی نیند وہ سو رہے ہوتے ہیں، لیکن بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اے سی والے کمرے میں شاندار بستر پر اور گرمی اور سردی کا انتظام جہاں پر اعلیٰ درجے کا موجود ہوتا ہے، اس کے باوجود نیند کی گولیاں کھا کر بھی ان کو نیند نصیب نہیں ہوتی اور سکون ان کو حاصل نہیں ہوتا، سکون قلب سے وہ محروم نظر آتے ہیں۔ وہ کسی پر اسرار کسک اور انجانے سے اضطراب میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے ذکر سے دل خالی ہوتا ہے اور زندگی اللہ کے ذکر سے محروم ہوتی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ قرآن کریم نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کے ذکر سے اعراض برتتا ہے، کوئی زندگی اگر اللہ کی یاد سے غافل ہوتی ہے، اللہ کی یاد سے محروم ہوتی ہے، جس زندگی میں، جن لمحات زندگی میں اللہ کی یاد نہ ہو، اللہ کا ذکر نہ ہو، اللہ کے احکامات کی تعمیل نہ ہو اور اللہ کی فرما برداری نہ ہو، حرام سے بچنے اور حلال کا راستہ اختیار کرنے کا اہتمام اور التزام نہ ہو، تو گویا اللہ کی نافرمانی میں یہ زندگی گزر رہی ہے، اللہ کی یاد سے خالی ایسی زندگی ہوتی ہے اور اللہ سے غفلت کا عالم ہوتا ہے۔ تو ایسی زندگی اگر ہوگی جو اللہ سے غافل زندگی کہلاتی ہے، اللہ کی یاد سے خالی اور محروم زندگی جس کو کہا جاتا ہے، ایسی زندگی اگر ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ تو ایسے انسان کی زندگی تنگ ہو کر رہ جاتی ہے، چاہے دنیا کے اسباب، اس سامان تعیش کا انبار اس کے قدموں کے آگے ڈھیر کر دیا جائے، مال اور دولت کی فراوانی ہو اور دنیا بھر کی ساری چیزیں اسے میسر ہوں، لیکن اس کے باوجود اس کے دل کو وہ قرار نصیب نہیں ہوتا، کسی چیز کی کمی کا احساس اس کو ستاتا رہتا ہے، کوئی بے چینی ہے، کوئی خوف ہے، کوئی اضطراب ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بے خوابی ہے جو اسے کھائے جاتی ہے۔ چنانچہ آج ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ بعض ملکوں میں غربت کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں جو خودکشی پر آمادہ ہو جاتے ہیں، وہ خودکشی کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں بعض ملکوں میں، لیکن کتنے امیر ممالک ہیں جن میں ایسی غربت نہیں ہوتی کہ کھانے کو نہ مل رہا ہو یا بھوک کی وجہ سے مرنا لازم ہو جائے، جہاں پر بنیادی انسانی حقوق میسر ہیں، ایسے ملکوں میں خودکشی کا رجحان روز افزوں معلوم ہوتا ہے۔ وہ صرف غربت کی وجہ سے یہ واقعات سامنے نہیں آ رہے، حقائق کا غلط تجزیہ بعض اوقات کیا جاتا ہے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جو لوگ موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، خودکشی پر آمادہ اور مجبور ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جہالت، ناخواندگی اور تعلیم سے محرومی اور پھر روزگار کا نہ ملنا اور غربت اس کی واحد وجہ ہے۔ تو پھر امیر ممالک میں، خوشحال ملکوں میں، تعلیم یافتہ ملکوں میں، مغربی دنیا میں کس وجہ سے لوگ موت کے آغوش میں چلے جاتے ہیں؟ غربت کی
اس انتہا کو وہ پہنچے ہوئے نہیں ہوتے کہ نان شبینہ بھی میسر نہ ہو اور کھانے کو کچھ بھی نہ ملے۔ وہ کیا ہے؟ کوئی ایک انجانا سا اضطراب ہوتا ہے، وہ ایک پر اسرار کسک ہے جس کی وجہ سے انسان بالآخر سکون کی تلاش میں کبھی خواب اور گولیوں کا سہارا لیتا ہے اور کبھی کسی ساحل سمندر کا رخ وہ کرتا ہے اور کبھی کسی صحرا نشینی پر وہ اپنے آپ کو مجبور کرتا ہے، اور بالآخر جب کہیں بھی جا کے سکون میسر نہیں آتا، راحت میسر نہیں آتی، اطمینان قلب کی دولت کہیں بھی جب نظر نہیں آتی، بالآخر وہ اپنی جان کھو بیٹھتا ہے، اپنے آپ کو خود موت کے حوالے کر دیتا ہے، اور اس کے لیے کئی طریقے وہ آزماتا ہے، کئی طریقے وہ اپناتا ہے، العیاذ باللہ العلی العظیم۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے جو زندگی خالی ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیتا ہے، اس کی زندگی میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے، زندگی کو تنگ کر دیتا ہے، اس کو پریشانی میں اللہ تعالیٰ مبتلا فرما دیتا ہے، اس کے لیے زندگی ایک عذاب بن کر رہ جاتی ہے، کہیں اس کو سکون نہیں ملتا، کہیں اس کو قرار نصیب نہیں ہوتا، طرح طرح کی پریشانیاں اسے لگی رہتی ہیں۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں، امتحانات بہت سخت ہوتے ہیں، آزمائشیں آتی رہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود سبحان اللہ دل کو ایک عجیب اطمینان، ایک سرشاری کی کیفیت حاصل رہتی ہے کہ جس سرشاری کو، جس اطمینان کو، جس قرار کو، جس سکون کو، جس چین کو انسان الفاظ کے ذریعے بیان نہیں کر سکتا، اس کا لطف بیان سے زیادہ ادراک میں ہے، اور اس کو انسان ہفت اقلیم کی دولت سے بھی زیادہ عظیم دولت سے تعبیر کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی کیفیت ہم سب کو عطا فرما دے۔ آج پوری دنیا میں ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، پریشانیاں ہیں، اضطراب ہے، غم و اندوہ کی کیفیتیں ہیں، بے چینی ہے، ناچاقی ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں۔ اگر پوری دنیا کی تمام زندگیوں کا خلاصہ اور نچوڑ بیان کیا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان چند الفاظ میں ساری زندگیاں سمٹ کر آ جاتی ہیں، ساری دنیا کے حالات بالکل سمٹ کر آ جاتے ہیں۔ ذاتی زندگی میں بھی انسان پریشانی میں مبتلا ہے، اور کہیں قناعت نصیب نہیں ہو رہی، کہیں سکون نہیں مل رہا۔ اللہ کے ذکر میں سکون ہوتا ہے، اللہ کی یاد میں دل کا قرار ہوتا ہے، قناعت میں سکون ہوتا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی فکر اور بہت زیادہ پا لینے، حاصل کر لینے کا جو مقابلہ ہے، اس کو تکاثر کہا جاتا ہے۔ یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے، دنیا زیادہ سے زیادہ دنیا مجھے مل جائے، زیادہ سے زیادہ دولت مجھے مل جائے، زیادہ سے زیادہ دنیا مجھے حاصل ہو جائے، یہ ایک ایسی کیفیت ہے، ایک ایسا مقابلہ ہے، ایک ایسا مسابقہ ہے، مسابقت کا ایسا جذبہ ہے، یعنی کثرت مجھے مل جائے اور زیادہ مجھے مل جائے، اس کو تکاثر کہتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی آپس میں جو دوڑ ہوتی ہے، جو ریس ہے، جو دوڑ ہے، جو مقابلہ ہے، جو مسابقت ہے، اس نے تمہیں ہلاک کر دیا، اس نے تو تمہیں ہلاک کر دیا۔ یہاں تک کہ یہ جذبہ کبھی ختم نہیں ہوگا، مسابقت کا جذبہ، دنیا کمانے، دنیا حاصل کرنے، دنیا کی جاہ، عزت، دولت، شہرت، دنیا کو حاصل کرنے کا جو جذبہ ہے، اور دنیا کو حاصل کرنے کے سلسلے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جو جذبہ ہے، یہ ایسا برا جذبہ ہے، تکاثر کا جذبہ، کہ یہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ تم قبر سے جا ملو۔ قبر کی مٹی ہی خواہشات کا پیٹ بھر سکتی ہے، اس سے پہلے تک انسان
کا حال حدیث میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر بنی آدم کو، انسان کو اگر ایک وادی بھر کر سونا دے دیا جائے، وادی کشمیر کتنا بڑا وادی، بہت بڑا میدان، بہت بڑا وادی، تو وادی، ایک پورا وادی بھر کر سونا اگر دے دیا جائے، پھر بھی اس کا دل سکون قلب سے محروم رہے گا۔ وہ یہی کہے گا کہ یہ حدیث میں بیان فرمایا، اے کاش کہ مجھے 2 وادیاں مل جاتی، 2 وادیاں اگر مجھے مل جاتے، سونے سے بھرا ہوا ایک وادی مل جائے، سونے سے بھرے ہوئے 2 وادیاں مل جائیں، ایک وادی مل جائے، ایک وادی اور ایک بہت بڑا میدان بھر کر سونا دے دیا جائے، گولڈ دے دیا جائے، تو یہ کہے گا نہیں، یہ کافی نہیں ہے، ایک دوسرا میدان، ایک دوسرا وادی بھی سونے سے بھرا ہوا مجھے ملنا چاہیے۔ 2 وادیاں اگر اس کو سونے سے بھر کر دے دیے جائیں تو وہ یہ کہے گا نہیں، تیسرا وادی بھی مجھے مل جائے، تیسرا میدان بھی سونے سے بھرا ہوا مجھے مل جائے۔ اللہ اکبر! سکون نہیں ملے گا، پیٹ نہیں بھرے گا، خواہشات کا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتا۔ ہمارے استاد محترم حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سبق کے دوران بتا رہے تھے کہ ایک صاحب بہت بڑے امیر مالدار، اللہ تعالیٰ نے دنیا بہت دی ہوئی ہے، تو ان سے ایک مرتبہ تذکرہ ہو رہا تھا کہ اسلامی معیشت کے سلسلے میں کچھ وہ سرمایہ کاری کم از کم کر لیں، وہ اگر سرمایہ کاری کر لیں گے تو پھر ان کے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ دل ان کا آمادہ نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ شروع میں کافی یعنی سرمایہ کاری کرنی پڑے گی، کافی زیادہ رقم خرچ کرنی پڑے گی، اب نتیجہ منافع کی شکل میں آئے یا نہ آئے اس میں رسک تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ایک داغ بیل ڈالنے کے لیے، ایک عظیم نمونہ دنیا کے سامنے قائم کرنے کے لیے آپ یہ سمجھے گا کہ اتنی رقم جو ہے وہ گھاٹے میں چلی گئی یا کچھ ہو گیا، بس اس کی فکر چھوڑ دیں اور پھر ایک نمونے کے لیے، ایک نمونہ قائم کرنے کے لیے کچھ رقم آپ خرچ کر لیجئے۔ تو وہ فرمایا کہ میں اس کھجلی کا کیا کروں جو مجھے لگی ہوئی ہے، یعنی وہ ایک کھجلی ہے دولت کی، ایک کھانج ہے دولت کی، تو اس کھجلی کا میں کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی کھجلی ہے کہ جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، دولت کی کھجلی وہ ختم ہوگی نہیں، یہ ایسی پیاس ہے جو کبھی بجھے گی نہیں، یہ ایسی کھجلی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ ایسی بھوک ہے جو کبھی مٹے گی نہیں، یہ ایک ایسا لامتناہی جذبہ ہے کہ اس کا اختتام کوئی نہیں، کبھی بھی یہ ختم نہیں ہوگا، آپ کو یہ پیاس بجھے گی نہیں، یہ کھجلی ختم نہیں ہوگی، یہ بھوک مٹے گی نہیں، یہ ہمیشہ آپ کو ستاتی رہے گی، ہمیشہ آپ کو ستاتی رہے گی، اور زیادہ پانے، اور زیادہ حاصل کرنے کی ایک فکر آپ کو ہمیشہ دامن گیر رہے گی، یہاں تک کہ قبر کی مٹی خواہشات کا پیٹ بھر سکتی ہے، وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ یہ بیکار کی ساری حرکتیں تھیں اور ساری کوششیں بیکار کی تھیں ساری کی ساری۔ اصل میں آج کل کافی ساری اموات ایسی واقع ہو رہی ہیں، ہر ایک کے ساتھ اس قسم کے حادثات اور واقعات پیش آ رہے ہیں، اور کبھی ہمارا اور آپ کے ساتھ بھی یہ حادثہ پیش آنے والا ہے، یہ واقعہ پیش آنے والا ہے۔ اس موت سے ہر ایک کا سامنا ہوگا، ہر ایک کا سابقہ پڑے گا، موت سے سابقہ پڑے گا اور موت آ کر رہے گی۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ کھیل کود ہے۔ ہم جب بچپن کا زمانہ تھا تو بچپن کے زمانے میں
شاید آپ کو بھی اس کا ہر علاقے میں الگ الگ تجربہ ہوتا ہے۔ بچے مختلف چیزوں سے وہ کھیل کود کا سامان تیار کرتے ہیں۔ کبھی بچے کھانا پکاتے ہیں تو وہ ناریل کا جو ناریل کو توڑنے کے بعد 2 حصے کر دیے جاتے ہیں، تو اس کا جو ناریل کا جو چھلکا ہے باہر کا، تو اس آدھے حصے کو ایک سمجھ لیں کہ اس کو ایک دیگچی ہم نے بنا لی، اس کو ایک ہم نے ہنڈی کے طور پر، ایک دیگ کے طور پر اس کو بنا لیا۔ دوسرے حصے کو، چھلکے کے دوسرے حصے کو ہم نے ایک دیگچی بنا لیا کھانا پکانے کے لیے۔ تو اس میں وہ مٹی ڈال دی، اس میں کوئی وہ اینٹ کا جو پاؤڈر ہوتا ہے اس کو ہم نے مسالے کے طور پر استعمال کر لیا۔ تو یہ بچپن کا زمانہ تھا، مختلف چیزوں سے کھانا پکایا، پتوں سے مچھلی اور فلاں چیزوں سے یہ گوشت، اور پھر بچے جو ہیں نہ جانے کیا کچھ پکا کر پورا دن خرچ کر کے، کئی بچے مل کر ایک کھلونے اور مختلف چیزیں تیار کر کے ایک پورے دن کی، صبح سے لے کر شام تک سارا دن محنت کر کے بہت ساری چیزیں تیار کر لیتے ہیں۔ کوئی کھانا پکا رہا ہوتا ہے، کوئی یہ چیز یہ کرتا ہے۔ آج کل کی یہ پلاسٹک کی یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تھی، اب تو کچن اور کوکر اور یہ ساری چیزیں پلاسٹک کی مل جاتی ہیں۔ تو وہ پہلے زمانے میں مٹی سے یہ ساری چیزیں بچے خود بناتے تھے، اور پھر یہ کھلونے ان کے ہوتے تھے، اور ان کھلونوں کے ساتھ اتنا دل کا گہرا تعلق ہوتا تھا، کیونکہ 2 3 پورے ہفتے کی کوششوں، محنتوں، مشقتوں کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں اپنے ہاتھ سے تیار کرتے تھے اور پھر ان کا استعمال کرتے تھے۔ تو وہ پورا دن یہ سارا سامان تیار کر کے اچانک پھر ابو آ گئے، والد صاحب آ جاتے تھے، استاد آ جاتے تھے، پھر اچانک ڈانٹ پڑتی، اور پھر یہ ساری چیزیں چھوڑ کر ڈر کے مارے، کانپتے ہوئے، بھاگتے ہوئے پھر پڑھائی کے لیے چلا جانا پڑتا تھا، اور یہ ساری چیزیں ہم بھلا بیٹھتے تھے۔ اوہو، کوئی ترچھی نگاہ سے ان چیزوں کی طرف دیکھ لے تو اس کے ساتھ لڑ پڑتے، کوئی للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھ لے تو پھر اس کے خلاف ہو جاتے، اس سے لڑنا ضروری خیال کرتے تھے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ اچانک کال آئی، اچانک ڈانٹ پڑی کہ یہ سب چھوڑ کر پڑھائی کے لیے تم فوراً آ جاؤ۔ والد صاحب آ گئے تو انہوں نے پھر بلایا اور ایک ڈانٹ پلائی، تو ڈر کے مارے یہ ساری چیزیں چھوڑ کر ہم کہاں پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ پھر کوئی آیا یہ چیز لے گیا، کوئی اور آیا دوسری چیز لے گیا، ہماری وہ چیزیں ہی نہیں رہی۔ وہ پھر بھول جاتے تھے پیچھے کیا چیزیں ہیں، اور سارا دن کیا محنت ہم نے کی اور کس چیز کے پیچھے ہم لگے رہے اور کیا کیا چیزیں ہم نے بنائی، لیکن ایک ڈانٹ پر پورے دن کی محنت جو ہے وہ بیکار چلی جاتی تھی۔ ایک ڈانٹ پر یہ ساری چیزیں بھلا بیٹھتے تھے، اور سب چھوڑ چھاڑ بس اس آواز پر لبیک کہنا اور اس بلاوے کا جواب دینا اور حاضری دینا یہ ضروری ہو جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ پیچھے کی ساری محنتیں بیکار چلی جاتی تھی۔ 1 منٹ اور 1 لمحے کی ایک ڈانٹ پر پورے دن کی محنت چھوڑ کر ہم اس بلاوے پر لبیک کہنا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا تھا۔ تو یہ دنیا کی حالت ہے، پوری دنیا کی مثال اس پر جو ہے وہ چسپاں ہوتی ہے، پوری دنیا کی مثال اس پر چسپاں ہوتی ہے، فٹ آتی ہے کہ بچوں کے کھلونے، بچے جس طرح کھلونے چھوڑ کر، کھلونوں کے پیچھے پورے دن کا جو مشغلہ تھا، ان کا پورے دن کا جو لگاؤ تھا، تعلق تھا، تیاری تھی، مصروفیات تھی، شغل تھا، اور پھر دل کا رجحان تھا، ان تمام چیزوں کے ساتھ دل کی جو محبت تھی کھلونے کے اسباب کے ساتھ، وہ ساری محبتیں بھی فوراً ختم ہو جاتی ہیں، ساری لذتوں کا جو رشتہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، سارے تعلقات کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، اور پھر ایک بلاوے پر یہ سب کچھ چھوڑ کر، ساری محبتیں چھوڑ کر، سارا قلبی لگاؤ چھوڑ کر، سارے تعلقات چھوڑ کر، ساری محنتیں چھوڑ کر، ساری مشقتیں مشقتوں کا جو سامان ہے انہیں چھوڑ کر
فوراً اس بلاوے پر لبیک کہنا پڑتا ہے اور واپسی اختیار کرنی پڑتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں رہتا۔ یہاں بھی صورتحال یہ ہے کہ کروڑوں اربوں کھربوں کی دنیا تم جمع کر لو، دولت کا انبار تم جمع کر لو، سارا سب کچھ ملک الموت جب آئے گا، موت کا فرشتہ جب آئے گا، روح جب قبض کر لی جائے گی اور جسم سے جب روح کو کھینچ لیا جائے گا، اس کے بعد یہ سارا سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑ جائے گا۔ یہاں پوری روح ابھی تک کھینچی نہیں جائے گی، نکالی نہیں جائے گی، اس سے پہلے ہی حالت خراب ہو جائے گی، اس سے پہلے ہی دنیا سے ہمارا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ کیفیت ہو جائے گی، یہ ہے دنیا کی حقیقت، یہ ہے موت کا منظر اور یہ ہے آخرت کی حقیقت۔ اس پر مزید بات ہوگی وقفے کے بعد، وقفے کی طرف چلتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔